حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ اسلامی تاریخ کے عظیم ترین فارسی شعراء، علماء اور صوفیہ میں سے ایک تھے۔ آپ کا پورا نام ابو محمد مصلح الدین بن عبداللہ شیرازی تھا، لیکن اب دنیا بھر میں شیخ سعدی شیراز کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کی حکمت، روحانیت اور اخلاقی تعلیمات آج بھی انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت شیخ سعد کا جنم تقریباً 580 ہجری 1184 عیسوی میں شیراز، ایران کے شہر میں ہوا۔ آپ کے والد ایک نیک، صالح اور دیندار شخص تھے جنہوں نے آپ کو ابتدائی تعلیم دی اور اخلاقی تربیت کی بنیاد رکھی۔ والد کی وفات کے بعد اپنے علم حاصل کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ آپ نے بغداد کا سفر کیا جو اس وقت علم و حکمت کا مرکز تھا۔ وہاں اپنے نظامیہ مدرسہ بغداد میں تعلیم حاصل کی، جو اس دور کی سب سے مشہور اسلامی یونیورسٹی تھی۔ آپ نے وہاں فقہ، حدیث، تفسیر، عربی ادب، منطق اور فلسفہ جیسے علوم میں مہارت حاصل کی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد حضرت شیخ سعد نے مختلف ممالک کے سفر شروع کیے تاکہ علم، تجربہ اور روحانی بصیرت حاصل کریں۔ اپنے تقریباً 30 سال تک مختلف علاقوں کا سفر کیا۔ آپ کے سفر کے اہم مقامات: عرب، جہاں اپنے حج ادا کیا اور صوفیہ سے ملاقاتیں کیں۔ شام اور فلسطین، علماء کرام اور بزرگان دین سے علم حاصل کیا۔ مصر، عربی ادب و شعر میں مہارت حاصل کی۔ ہندوستان اور وسطی ایشیا علم و اخلاق کی تبلیغ کی۔ اناطولیہ اور عراق، تدریس اور روحانی تربیت میں مصروف رہے۔ ان طویل سفر کے دوران اپنے قید، غربت اور مصیبتوں کا سامنا کیا، مگر اپنے صبر کیا اور ان تجربات کو حکمت و اخلاق کی شکل میں اپنی تصانیف میں محفوظ کر لیا۔ حضرت شیخ سعد کی 2 عظیم ترین کتابیں آج بھی دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ گلستان، گلوں کا باغ۔ یہ کتاب 1258 عیسوی میں لکھی گئی۔ اس میں کہانیاں، اقوال اور نصیحتیں نثر اور نظم دونوں میں موجود ہیں۔ ہر کہانی میں اخلاقی سبق اور انسانی کردار کی تربیت کا پیغام ہے۔ گلستان کا مشہور قول: جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں۔ بوستان، پھولوں کا باغ۔ یہ کتاب 1257 عیسوی میں لکھی گئی اور مکمل طور پر نظم، شعر میں ہے۔ اس میں اخلاق، عدل، سخاوت، قناعت، صبر اور عشق الہی کے موضوعات پر گفتگو کی گئی ہے۔ بوستان کا مشہور قول: صبر کرو، ہر چیز مشکل ہوتی ہے اس سے پہلے کہ وہ آسان ہو۔ یہ دونوں کتابیں فارسی ادب کے شاہکار ہیں اور آج بھی دنیا کی مختلف زبانوں میں پڑھائی جاتی ہیں۔ حضرت شیخ سعد ایک روحانی، عاجز اور نرم دل انسان تھے۔ آپ کی تعلیمات قرآن و سنت کے اخلاقی اصولوں پر مبنی تھیں۔ آپ کی چند اہم تعلیمات: آپ فرماتے ہیں کہ تمام انسان ایک ہی ذات سے پیدا کیے گئے ہیں۔ بنی آدم آزا یک دیگرند کہ در آفرینش زے یک گوئرند۔ بنی آدم ایک دوسرے کے اعضا ہیں، سب ایک ہی گوہر سے پیدا کیے گئے ہیں۔ حکمرانوں کو نصیحت فرمائی کہ رعایا کے ساتھ انصاف اور نرمی سے پیش آئیں۔ علم و فضل کے باوجود اب ہمیشہ متواضع رہے۔ اب فرماتے تھے کہ مصیبتیں انسان کے ایمان کو مضبوط کرتی ہیں اور صبر کامیابی کی کنجی ہے۔ طویل سفر اور تبلیغ کے بعد اب واپس اپنے شہر شیراز تشریف لائے۔ اپنی آخری زندگی عبادت، تصنیف و تالیف اور لوگوں کی رہنمائی میں گزاری۔ آپ کا وصال تقریباً 691 ہجری 1291 عیسوی میں شیراز میں ہوا۔ آپ کا مزار، مقبرہ صدی، آج بھی زیارت گاہ خاص و عام ہے اور روحانی سکون کا مرکز ہے۔ حضرت شیخ سعد کی شاعری اور حکمت نے صدیوں تک انسانیت کو روشنی دی ہے۔ آپ کے اشعار آج بھی دنیا کے بڑے فلسفیوں، رہنماؤں اور شعراء کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اقوام متحدہ، یونائٹڈ نیشنز کی عمارت کے دروازے پر آپ کا یہ شعر لکھا ہے: بنی آدم آزا یک دیگرند کہ در آفرینش زے یک گوئرند۔ چو عضوی بے درد آورد روزگار، دیگر عضوے را نماند قرار۔ ترجمہ: تمام انسان ایک جسم کے اعضا ہیں، ایک ہی جوہر سے بنے ہیں۔
اگر ایک عضو کو دکھ پہنچے تو باقی اعضاء چین سے نہیں رہ سکتے۔ حضرت شیخ سعد صرف شاعر نہیں تھے بلکہ اخلاق و انسانیت کے استاد، صوفی اور اللہ کے سچے بندے تھے۔ آپ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حقیقی علم انسان کے کردار میں جھلکتا ہے اور انسانیت کی خدمت سب سے بڑی عبادت ہے۔